تو مانا جاتا تھا کہ یہ بندہ، یہ مریض ٹھیک ہو گیا ہے، اس کی چھٹی ہو جاتی تھی۔ تو کانسیپٹ تھا ڈائٹکس کا۔ مریضوں کے لیے الگ کپڑے کا نظم تھا، گرم میں گرم کپڑا، ٹھنڈک میں ٹھنڈا کپڑا۔ ڈسچارج ٹکٹ کا کانسیپٹ تھا۔ ڈسچارج ٹکٹ آپ کو پتہ ہی ہوگا، ڈسچارج ٹکٹ کے بارے میں۔ کبھی اسپتال میں آپ جاتے ہیں تو جب آپ کی چھٹی ہوتی ہے، وہاں سے ڈسچارج ہوتے ہیں، تو باضابطہ اسپتال کچھ پنے پہ لکھ کے دیتا ہے آپ کو ٹائپ کر کے کہ آپ کون ہیں، آپ کی کیا بیماری ہوئی ہے، آپ کے ساتھ کس طرح کا علاج ہوا، سرجری ہوئی تو کیا سرجری ہوئی، اور جب آپ گھر لوٹ رہے ہیں تو کس حالت میں لوٹ رہے ہیں، اور یہی دوائیں کھائیں گے آپ گھر لوٹنے کے لیے۔ اس وقت ڈسچارج ٹکٹ کا کانسیپٹ آیا ہمارے یہاں۔ ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں ابن العقاوہ، انہیں اپنے کتاب لکھی ہے معالم القربہ فی طلب الحسبہ، عربی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے پیشنٹ اور ڈاکٹر کے ریلیشن شپ کو لکھا کہ پیشنٹ اور ڈاکٹر کیا ریلیشن ہوتا ہے۔ جب پیشنٹ ٹھیک ہو جایا کرتا تھا تو اس وقت وہ ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتا تھا کہ دیکھیے ہم ٹھیک ہو گئے، اللہ نے ہم کو بیماری سے بچا دیا، آپ نے بہت محنت کی، آپ کا شکریہ۔ لیکن ظاہر بات ہے اسپتال ہے تو کچھ موت بھی ہوگی۔ جب موت ہو جایا کرتی تھی تو باضابطے ایک میڈیکل لیگل ٹیم بیٹھتی تھی، اور اس وقت اس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بیٹھتا تھا، اور یہ جانچ ہوتی تھی کہ یہ جو پیشنٹ مرا ہے یہ قدرتی موت مرا ہے یا ڈاکٹر کے نیگلیجنس سے مرا ہے۔ دیکھیے آج ہم لوگ میڈیکل لیگل ایسپیکٹ پہ اتنی بات ہوتی ہے، اور وہاں کا ایچ.او.ڈی فیصلہ کرتا تھا کہ اگر یہ فطرت موت مرا ہے، قدرتی موت مرا ہے تو کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ لیکن اگر لاپرواہی برتی گئی ڈاکٹر سے تو دو چیز ہوتی تھی، یا تو اس کا لائسنس کینسل ہو جاتا تھا ڈاکٹر کا، یا بلڈ منی ایک رقم دینی پڑتی تھی جو وفات پائے ہیں ان کے لوگوں کو۔ یہ کنسیپٹ آیا تھا۔ آج کے دور میں ہم لوگ میڈیکل لیگل کی بات کرتے ہیں، اس وقت میڈیکل لیگل کانسیپٹ تھا ہمارے اسپتالوں میں۔ اسی طرح ایک بہت بڑا مورخ گزرا ہے ولیم جیمز ڈورانٹ۔ جیمز ڈورانٹ نے ایک کتاب لکھی تھی دا ہسٹری آف سویلائزیشن، اور اس نے القوالون ہاسپٹل کے بارے میں بتایا۔ میں انشاءاللہ اس کو پڑھتا ہوں کہ اس نے کیا لکھا، اور آپ سمجھیں گے کہ کس طرح جو اسٹرکچر تھا ہاسپٹلس کا علاج کرنے کس طرح ہوا کرتا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ اسپتال کے بارے میں، جس میں 4 عدد وسیع کشادہ اور دیدہ زیب چوکور عمارتیں تھیں، جن کے صحن میں پھولوں کی کیاریاں اور ٹھنڈے پانی کے جھرنے بہتے تھے۔ اسپتال کا لکھ رہا ہے۔ ہر مرض کے علاج کے علاوہ علیحدہ وارڈ ہوا کرتے تھے، جہاں لیبارٹری، ڈسپنسری، OPD کلینک، مریضوں کی تشخیص کردہ صاف ستھری صحت بخش غذا مہیا کرنے کے لیے کچن، غسل خانہ، لائبریری، عبادت گاہ، لیکچر ہال، مریضوں کے لیے خاص طور سے چھوٹے بچوں کے لیے صاف ستھری خوشگوار رہائش کا نظم تھا۔ یہاں مرد، عورت، امیر، غریب، آزاد، غلام کا علاج کیا جاتا تھا، اور ہر ایک مریض کو شفا یاب ہونے کے بعد اسپتال سے چھٹی کے وقت کچھ رقم دی جاتی تھی، تاکہ وہ اسپتال سے چھوٹنے کے بعد فوراً طور پہ اپنے کام پر نہ لوٹے، بلکہ کچھ آرام کا اسے موقع ملے۔ یہاں بے خوابی کے مریضوں کے لیے موسیقی کا نظم تھا، نیز ان کے لیے پیشہ ور داستاں گو بھی رکھے جاتے تھے جو انہیں دلچسپ کہانیاں سناتے تھے، اور ان کے لیے ان کی دلچسپی کے اعتبار سے کتابیں بھی فراہم کی جاتی تھیں۔ کتنا ڈیٹیل بتایا ہے اس نے کہ ایک پیشنٹ اگر ڈسچارج ہو کے جاتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کا تو سب پیسہ ختم ہو چکا ہے، تو کچھ وہاں پیسہ دیا جاتا تھا ان مریضوں کو
کہ کچھ دیر جا کے تم آرام کر سکو، رہو وہیں پہ، اس پیسے کو خرچ کرو۔ ابن نفیس وہ پہلا شخص تھا جس نے اونٹ کے کھال پہ کارڈیو پلمونری سرکولیشن کا کانسیپٹ دیا۔ یہ تو 17ویں صدی میں آ کر کے ولیم ہاروے نے سب کچھ اپنے طرف منتقل کر لیا اور فادر آف ماڈرن سرجری بن گیا، فادر آف ماڈرن فزیولوجی بن گیا۔ لیکن جو کانسیپٹ تھا یہ ابن نفیس کا دیا ہوا تھا۔ افسوس کی بات یہ تو ہماری تہذیب تھی، ہمارا علم تھا، ہماری تحقیق تھی، جو ہمارے ممبر و محراب سے اٹھا کر کے انہوں نے یورپ کے کلیساؤں تک پہنچا دیا۔ ورنہ اس وقت اس ہاسپٹلس میں جیسا ڈیولپمنٹ ہوا، یہ جو تینوں نام لیے یہ اسی کے پروڈکٹس تھے نا۔ آج بھی یوروپ کے ان کو تسلیم کرتی ہے، آج دنیا ان کو مانتی ہے، اور کتنا بڑا میڈیکل فیلڈ میں ان کا کنٹریبیوشن رہا ان سائنٹسٹوں کا۔ بہرحال ہر عروج کے ساتھ ایک زوال بھی آتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں خلافت عثمانیہ ختم ہونے کے بعد جو زوال آیا اس کے بعد سے تو ہم لوگ کبھی ابھر ہی نہیں پائے۔ اور بہت بڑی وجہ رہی کہ جب تک علم کی حکومت نہیں رہے گی، جب تک سائنٹیفک ریسرچ نہیں رہے گا، تب تک بہت مشکل ہے۔ آج دیکھیے، آج ٹاپ 20-30 یونیورسٹیز میں بھی شاید ہی کوئی اسلامک یونیورسٹی مسلم کنٹری کی یونیورسٹی ہو۔ میجورٹی آر ہیڈنگ بائی یورپین کنٹریز اینڈ دی امریکنس۔ اس کا کنٹریبیوشن رہا ہو، اسرائیل کو بھی کاؤنٹ کیجیے، اسرائیل کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس میں۔ بہرحال وہ ایک عروج کا دور تھا، اور ہلکا سا خاکہ میں نے آپ کو دیا اسپتال کی تاریخ کا، کہ کس طرح حضرت عیسیٰ کا معجزہ، وہ علم جو آپ اعجازی مسیحائی کہتے ہیں، وہ معجزہ جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، میراث تھی میڈیکل سائنسز کی، وہیں سے اہل کتاب کا ایک طبقہ الگ ہوا اور اس کو کالا جادو الکیمی کی طرف چلا گیا۔ لیکن ایک طبقہ نے اس کو صحیح معنی اس پہ ریسرچ کیا۔ پھر کیسے موبائل ڈسپنسریز آئی، اس کے بعد پرماننٹ ہاسپٹلس بنے۔ میں نے اسپتال کے چند بڑے اسپتالوں کے نام بھی گنوا دیے، کن کن خلیفاؤں نے بنوایا وہ بھی بتایا، اور پھر ایک اسٹرکچر کہ کیسے ہاسپٹل فنکشن کیا کرتا تھا اس وقت پہ۔ بس وہ عروج اور آج کا یہ زوال۔ اقبال کا ایک شعر ہے کہ حکومت کا ہے کیا رونا، تو وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتاب اپنی آبا کے، جو دیکھے ان کو یوروپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ یہ واقعی حقیقت ہے کہ اس عروج کو اگر ہم آج دیکھیں تو بہت افسوس ہوتا ہے، کہاں اتنے 100 سال بعد کوئی زہراوی جیسا سائنٹسٹ پیدا ہو پایا؟ ابن سینا، ابن نفیس نے جو کام کر دیا اس کا کوئی ٹکر کا کوئی ہو پایا؟ نہیں ہو پایا۔ یہ بہت بڑی وجہ رہی کہ علم کی حکومت ہماری ختم ہو گئی۔ جس علم پہ ہم کو ناز تھا، جس علم پہ ہم کو فخر تھا، جس علم کی بدولت ہم نے اتنی بڑی امپائر کریٹ کر دی لے کر کے، حجاز سے لے کر کے اسپین تک، شاید ہی دنیا سلطنت میں اتنی بڑی حکومت قائم ہوئی ہوگی۔ اور کس طرح سے اس وقت یوروپ جو آج اپنے آپ کو سب کچھ کا دعوے دار مانتا ہے، چودھری مانتا ہے، کس طرح وہ ڈارک ایجز میں تھا اور ہم لائٹ ایج میں تھے، کہ جب ان کا کوئی مریض ہوا کرتا تھا تو کسی پادری کے پاس لے آتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے، اللہ کے حوالے کر دیتے تھے، کہتے تھے کہ بیماری اللہ کے ناراضگی کا سبب ہے۔ آج یہ سائیکل ایک طرح سے سمجھیے کہ ایک ریورس ٹرن پہ آ گئی، کہ وہ لائٹ ایج میں چلے گئے، ہم ڈارک ایج میں چلے گئے۔ ایک وقت ہم لائٹ ایج میں تھے۔ میں نے بتایا تھا قرطبہ کے بارے میں آپ کو اسی لیکچر میں، کہ قرطبہ کی سڑکیں تھیں، اس میں لائٹس رہا کرتی تھی لے کے، پہلی بار کانسیپٹ لایا تھا کہ سڑک پہ لائٹس ہو۔ بہرحال عروج زوال اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں۔ یہ ہیلتھ سیریز کا آخری لیکچر تھا، اور جیسا کہ مصباح صاحب نے بہت تفصیل سے بتایا کہ الگ موضوع، 10 سے 11 موضوع پہ الگ لیکچر ہوئے۔ 2024 کے آغاز میں ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا تھا، اور اللہ کا بہت انتہا شکر ہے کہ 2024 اختتام پہ ہے۔
اور یہ پروگرام بھی اختتام پہ ہے۔ دیکھیے، میں ایک ادنا سا سرجن ہوں، اور یہ آپ سبھی حضرات کی محبت ہے، آپ میرے بلاوے تشریف لاتے ہیں، اپنے سارے مصروفیات کو ترک کر کے آتے ہیں۔ جس طرح میرا بولنا دین کی تبلیغ کا تھوڑا سا حصہ ہے ایک، اسی طرح آپ کا یہاں پہ آنا آپ کی بھی تبلیغ کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ رحمت کے سائے میں ہم سب کو رکھے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ غریق کا رحمت کرے، اپنے جوار رحمت میں ان لوگوں کو جگہ دے۔ اچھی صحبت، نیک صحبت ایک اثر ڈالتی ہے، اور واقعی آپ لوگ کی نیک صحبت ہے جس سے ہم کو حوصلہ ملتا ہے کہ میں کچھ ریسرچ کر پاؤں، کچھ آپ لوگ ساتھ بولوں۔ اقبال کا ایک شعر میں نے پہلے ہی بولا تھا، اسی شعر پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اچھی صحبت پہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ نیک صحبت کیا ہوتی ہے۔ دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشۂ معنی میں نم ہے۔ یہ جو دم ہے عارف کا، اللہ والوں کی صحبت، یہ نیک صحبت ایک تو پرسکون بہار کی طرح ہے، جو انسان عرفان اور یقین کا سفر کے ساتھ چلتا ہے اس کی جڑیں بہت مضبوط ہو جاتی ہیں۔ دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشۂ معنی میں نم ہے۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ حضرت موسیٰ کے تاریخی سفر کا بیان کیا اقبال نے، کیا تھا؟ مصر سے نکال کے آئے، مدین میں آئے، حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کی بھیڑ چلاتے تھے۔ شبانی کہتے ہیں بھیڑ چلانے کے عمل کو۔ اس کے بعد کیا؟ آگ دیکھیے، قرآن پاک کے الفاظ سے انس تو نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، وہاں گئے اور اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ تو یہ سفر جو تھا، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ ہمارے بیٹھنے قبول فرمائے۔ جو بھی ہم نے خیر کی باتیں سنی اللہ اپنے دل میں اتار دے، اور کوئی شر رہا ہو تو اللہ اسے محفوظ و پاک رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔